اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے آئے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس محکمہ اعلیٰ تعلیم کی پچھلے 4 سالہ کارکردگی پر ہم بریفلی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اہم اعلان بھی ہے جو کہ ہمارے قائد عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے پیشہ ورانہ تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ہے، اور والدین کے اوپر جو ہائر ایجوکیشن کا جو مالی بوجھ ہوتا ہے اس کو ہم نے کم از کم رکھنا ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کی پچھلے 4 سالہ کارکردگی اور بالخصوص پچھلے 2 سال کی کارکردگی پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ ہم ڈائریکٹریٹ آف ہائر ایجوکیشن میں 3 نئے ریجنل ڈائریکٹریٹس کا قیام کر چکے ہیں۔ اگر یونیورسٹیز جامعات کی مالی استحکام کے حوالے سے ہم بات کریں تو تقریباً 3.5 ارب روپے سے زیادہ ہم نے مالی امداد کی ہے، بیل آؤٹ پیکج دیا ہے یونیورسٹیز کو، اور مزید ہم دے رہے ہیں۔ ہم اگر قبائلی اضلاع کی بات کریں تو بہت سے نئے کالجز ہم نے آپریشنل کرائے۔ قبائلی اضلاع کے تمام کالجز کو ہم نے گاڑیاں مہیا کی تاکہ وہاں پہ انرولمنٹ بڑھے، بالخصوص لڑکیوں کی ایجوکیشن کے اوپر ہم نے وہاں پہ بہت کام کیا۔ ہم نے قبائلی اضلاع میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی شروعات کی جو ایجوکیشن سٹی کے نام سے ہے۔ ہم اگر صرف اس سال کی ستمبر سیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہم اس ستمبر میں 35 نئے کالجز جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں پورے صوبے میں، جن میں قبائلی اضلاع بھی شامل ہیں۔ ہم اگر کالجز میں فرنیچر کی لیب ایکوپمنٹس کی بات کریں تو اس پہ اربوں روپے خیبر پختونخوا حکومت نے لگائے، BS بلاکس ہم نے نئے بنائے، اور صرف اس سال ہم نے یعنی 2021-22 اور 22-23 میں ہم نے 31 نئے کالجز کی منظوری لے لی ہے، جس کے لیے پہلی دفعہ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے کسی قسم کی سیاسی وابستگی، کسی قسم کی سیاسی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر ہم نے پورے صوبے میں فیزیبلٹی اسٹڈی کنڈکٹ کی، ایک تھرڈ پارٹی ہم نے ہائر کی، اور اس نے پورے صوبے کی فیزیبلٹی کنڈکٹ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ ان 31 کالجز کی کہاں کہاں پہ ضرورت ہے، اور اس میں قبائلی اضلاع بھی شامل ہیں۔ ہم اگر قبائلی اضلاع کی ہی بات کریں تو وہاں پہ کالجز کے لیے 1700 ملین روپے، 1.7 ارب روپے کی لاگت سے ہم وہاں پہ سولرائزیشن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کا ہمیں بہت بڑا ایشو ہے، بجلی کی آن اینڈ آف جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا جو کالجز میں پھر تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئکلی آپ کو بتانا تھا۔ اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو 4 نئی یونیورسٹیاں ہم بنا چکے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار ایکٹیویٹیز، نئے پروگرامات محکمہ اعلیٰ تعلیم نے شروع کیے ہیں، اور ان سارے پروگرامات میں ہمارا بنیادی فوکس یہ ہے کہ معیاری تعلیم ہم مہیا کریں اور سستی ترین ایجوکیشن ہم مہیا کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع مل سکیں جو دنیا بھر میں اویلیبل ہیں۔ ہم اگر اسکالرشپ رجیم کی بات کریں تو ہمارے تقریباً 5 اسکالرشپ جو ہیں وظائف کا جو ہمارا پورا پروگرام ہے، اس سے ہم ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز میں، جامعات میں، ہر جامعہ میں اسکالرشپس مہیا ہوتے ہیں۔ یہ سارا آپ کو بریفلی ہم بتا رہے ہیں، اور اب جس کے لیے آج آپ کو مدعو کیا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم محکمہ اعلیٰ تعلیم کی مکمل طور پر کارکردگی پر ایک ایکسکلوسیو پریس کانفرنس کریں۔ آج کی پریس کانفرنس میں میرے ساتھ وائس چانسلر UET پشاور، وائس چانسلر UET مردان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سوات یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بھی ہے۔ آج کی یہ اہم پریس کانفرنس ہماری پیشہ ورانہ تعلیم، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں انجینئرنگ اور میڈیکل پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے۔ پچھلے ہفتے ہی ہم نے میڈیکل یونیورسٹیز میں وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت بڑی افتتاح کی، اربوں روپے کے پروجیکٹس جو برسر تکمیل ہو گئے ان کے افتتاح ہم نے کر لی۔ اسی طرح دیگر یونیورسٹیز میں اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہے ہمارے شروع ہیں۔ ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب کا
یہ فوکس ہے کہ ہم نے پروفیشنل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو حوصلہ دینی ہے کہ وہ آئے اور پروفیشنل ایجوکیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ قائد عمران خان کا بھی ویژن ہے, اور مجھے یاد ہے کہ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ یہی کہا کہ کامران آپ نے پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف طلباء و طالبات کو لے کر آنا ہے. اب انجینئرنگ یونیورسٹی کے آپ کو علم ہے کہ انٹری ٹیسٹ ہونے والے ہیں. جب ہم نے پورا اس انٹری ٹیسٹ کا جو سسٹم ہے ہم نے اس کا تجزیہ کیا, ہم نے انالیسس کی اس کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ 2005-06 میں بھی 800 روپے فی انٹری ٹیسٹ فیس ہوتی تھی, اور آج کل 2500 روپے انٹری ٹیسٹ کی فیس ہم لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کام کیا, وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے اس پہ آن بورڈ لیا. وزیر اعلیٰ صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں منظوری دی. انجینئرنگ ٹیسٹ کی فیس کو ہم 2500 روپے سے کم کر کے 500 روپے کرنے والے ہیں, جس سے ہزاروں کی تعداد میں والدین کو ایک ریلیف مل جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے, پیرنٹس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے, اور اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچے انجینئرنگ میں جائیں, لیکن وہ انٹری ٹیسٹ کی فیس کی وجہ سے یا دیگر, آپ کو پتہ ہے انٹری ٹیسٹ کی فیس کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹیسٹ سینٹرز بھی لے کر آنا ہے, ان کے لیے اور ارینجمنٹس بھی کرنی ہیں, انتظامات کرنے ہیں. تو ہم سب سے پہلا ریلیف جو ہے وہ تقریباً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 20,000 فیملیز کو ہم 2,000 روپے کی ریلیف ہم دے رہے ہیں, یعنی 2500 روپے سے کم کر کے 500 روپے ہم فیس کر رہے ہیں انٹری ٹیسٹ کی. یہ انٹری ٹیسٹ ایٹا کنڈکٹ کرتا ہے ہر سال, اور اس سال بھی ایٹا ہی کنڈکٹ کرے گا, اور ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وائس چانسلر صاحبان کا اور ایٹا کا بھی کہ انہوں نے اس پہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ورکنگ کی. اب جو انٹری ٹیسٹ کی تاریخ تھی وہ 15 اگست تھی, اس کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں. اس کو ہم 21 تاریخ کو انٹری ٹیسٹ اب کنڈکٹ ہوگا ایٹا کے زیر اہتمام. تو اس سے پہلے جتنے بھی طلباء و طالبات نے اپلائی کرنی ہے یا کر چکے ہیں, اگر انہوں نے 2500 روپے جمع کرائے ہیں تو ان کو 2,000 روپے واپس دے دیے جائیں گے. ایک تو سب سے بڑا ریلیف یہ ہے کہ ہم نے 2500 روپے سے وہ 500 روپے کر دیا. دوسرا جو ہم نے پورا تجزیہ کیا اس سسٹم کا, تو ہمیں پتہ چلا کہ پورے پاکستان میں کہیں پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی. کئی سن 2000 میں یا 2001-2 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس بچے نے غلط جواب دیا اس سے نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی. تو ہم نے کہا کہ یہ خیبر پختونخوا کے بچوں کے ساتھ ہم یہ استحصال نہیں مزید کریں گے. تو جو بھی بچہ اپیئر ہوگا وہ اگر غلط آنسر کی اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس سے نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوں گے. یہ بھی فیصلہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کر لیا ہے, اور ہمیں ہدایات جاری کی ہیں کہ ہم نے یہ ریلیف دینی ہے کہ بچے کانفیڈنٹلی اس میں آئے, اس میں جوابات دیں, اور اگر انہوں نے غلط جواب دیا تو ہم نیگیٹو مارکنگ نہیں کریں گے. تو دوسرا ریلیف نیگیٹو مارکنگ کا ہم ختم کر رہے ہیں, تاکہ اور لوگ جو ہے کانفیڈنٹلی وہ آئے, پر اعتماد طریقے سے وہ آئے اور اس میں حصہ لے سکیں. تیسرا جو ہم نے کیا ہے, بچے جب ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے تھے, اور میں خود اپیئر ہو چکا ہوں انٹری ٹیسٹ میں UET کے, تو ہمیں بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا کہ 180 منٹ میں ہم نے 200 جوابات دینے. اس کو 200 کو ہم نے 100 کر دیا ہے, یعنی اب بچے اور بچیاں ہماری وہ 200 کی بجائے 100 سوالات کے جوابات دیں گے, MCQs ہوں گے, وہی پیٹرن ہوگا, اور ٹائم ہم نے 120 منٹ کر دیا, یعنی اب 120 منٹ میں وہ 100 جوابات دے سکیں گے. تو ایک جو انٹری ٹیسٹ کا پریشر ہوتا ہے اپلیکنٹس کے اوپر, وہ اس سے سبسٹینشلی ریڈیوس ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے ابھی بات کی, یہ 3 بڑے فیورز ہم دے رہے ہیں, اور جو پیپر پیٹرن ہے جو پہلے ہوتا تھا ہم اس کو کسی صورت ڈسٹرب نہیں کر رہے, تاکہ جن طلباء و طالبات نے تیاری کی, آپ کو پتہ ہے کوچنگ اکیڈمیز میں وہ جاتے ہیں, وہ بہت بڑے لیول پہ تیاریاں کرتے ہیں, تو پیٹرن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی, تاکہ بچوں نے جس حساب سے تیاری کی ہے وہ اسی حساب سے رہے. یہ کلیئرٹی اس لیے ضروری ہے کہ کل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بہت سے بچوں کے یہ کنسرنز تھے کہ یہ تو ہم نے ایک اور طریقے سے تیاری کی تھی, اب پورا پیٹرن آپ چینج کر رہے ہیں. کوئی پیٹرن ہم نہیں چینج کر رہے, جنہوں نے جس طریقے سے تیاری کی تھی وہ اسی طریقے سے رہے, پر اعتماد طریقے سے آئیں.
ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا رجحان ہماری انجینئرنگ سیکٹر میں آئے. انجینئرنگ ہمارے پاس کوالٹی انجینئرز آئیں. خیبر پختونخوا کو اس وقت ڈاکٹرز کی, انجینئرز کی, آئی ٹی ایکسپرٹس کی, اپلائیڈ سائنسز کے ایکسپرٹس کی, سائنسدانوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ایکیڈیمیشنز کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. میں طلباء و طالبات کو یہ یقین دہانی دلاتا ہوں کہ وہ جب ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے تو ان کو خوشی ہوگی. ہم نے سسٹم ان کے لیے آسان کر دیا تاکہ جو مشکلات تھے, جن کو ہم نے ٹیکنیکلی دیکھا ہے, میرے پاس ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی ہم انالیٹیکل سکلز کو دیکھیں. انجینئرنگ کے لیے جو ضروریات ہیں ہم ان کو دیکھیں. تو اس تناسب پہ ہم نے پیپر کا پیٹرن وہی رکھا ہے. ڈیفیکلٹی لیول کو ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے, اور یہ ساری ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے اس کو بھی ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے تاکہ بچوں کے اوپر پریشر نہ آئے. اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کریں. میں آپ کے توسط سے اپیل کرتا ہوں تمام والدین کو کہ اب فیس بھی کم ہو گئی ہے, 2500 روپے سے 500 روپے ہو گئی ہے, جو کہ ہمارا اپنا خرچہ آتا ہے. ہم نے پیپر کو 200 کویسچنز کی بجائے 100 کر دیا ہے, اور ڈیڈ لائن بھی ایکسٹینڈ کر دی ہے. اور جن والدین نے 2500 روپے جمع کرائیں وہ بھی ہم ان کو 2000 روپے واپس کریں گے. تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس میسج کو پھیلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ طلباء و طالبات بڑی تعداد میں انجینئرنگ کی طرف مائل ہو. ہمارے پاس کوالٹی انجینئرز آئیں, کوالٹی ڈاکٹرز آئیں, کوالٹی سائنٹسٹس آئیں, اور اس کے لیے ہم ایک ماحول یہ بنا رہے ہیں. ہم آپ کو پتہ ہے کہ سبسیڈائز کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت ہر سیکٹر کو سبسیڈائز کر رہا ہے, جس میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ آٹے کی مد میں ہم نے بہت بڑی ایک ریلیف دی. 35 ارب روپے کی ریلیف ہم نے دی. ہم صحت کارڈ کے اوپر ریلیف دے رہے ہیں. تو میں یہ ایک ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ہم آپ کو بہت جلد ایک بہت بڑی خوشخبری دیں گے محکمہ اعلیٰ تعلیم کی جانب سے کہ ہم ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑی ریلیف اور بھی دے رہے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹیز کا یہ جو پہلا ہم دے رہے ہیں, یہ آپ سمجھ لیں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. انشاءاللہ اس سے آگے آپ کو ہم بتائیں گے. چند ہی دنوں میں ہماری بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب خود کریں گے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ پروگرام ہوگا. خیبر پختونخوا کے تقریباً 2.5 لاکھ فیملیز کو, 2,50,000 سے زیادہ فیملیز کو ہم ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کا ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں ہم, جس کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے. اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچے گا. اور یہ جو آج ہم کر رہے ہیں اس سے ہم پر امید ہیں کہ ہماری تقریباً 20,000 فیملیز جو ہیں اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گی. اور یہ سلسلہ اب یہ پہلی کڑی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 2.5 لاکھ فیملیز ہیں, اور اس کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کے بعد مزید 1.5 لاکھ فیملیز ہیں, جس میں بنیادی مقصد جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ خان صاحب کا ایک ویژن ہے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, نوجوانوں کو, یوتھ کو امپاور کرنا. وہ یوتھ کے اوپر ہمیشہ سے 96 سے ان کی سیاست جو ہے وہ شروعات ہی یوتھ کے اوپر ہوئی تھی. تو ہم اس ویژن کو وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی پوری ٹیم, اس کو ہم ایک حقیقت کا جامہ پہنانے جا رہے ہیں. اور اس میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا جو یہ میسج ہے یو ای ٹی کے حوالے سے, انجینئرنگ یونیورسٹیز کے حوالے سے, اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے پھیلائیں گے تاکہ یہ میسج پہنچے. اور یہ جو مشکلات ہیں اس وقت, اس میں ایک امید کی کرن لوگوں کو نظر آئے, والدین کو نظر آئے, اور وہ پر اعتماد طریقے سے بچوں کو بھیجے ان انٹری ٹیسٹ میں, تاکہ اگر ان کے کوئی شکوک و شبہات ہیں یا مشکلات ہیں یا مہنگائی ہے, اس سے قطع نظری کر کے وہ اس میں اپلائی کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز میں کوالٹی انجینئرز آئیں جو ہمارے مستقبل کا تعین کریں گے, جو ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, STEM ایجوکیشن جو ہے وہ آج کل پوری دنیا میں اس کا ایک رجحان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم مزید آگے لے کر جائیں. بہت شکریہ.